الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، تقریباً 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پر گفتگو ہو رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے جو مقصد ہیں، ان مقصد کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ یہ 4 مقصد ہیں اور 4 مقصد پر اس وقت دنیا میں 4 شعبے کام کر رہے ہیں۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ان آیتوں کو سنتے اور ایمان لے آتے تھے۔ اللہ نے قرآن کو مردہ دلوں کی شفا بتایا ہے۔ دل مردہ ہو جاتے ہیں کفر کی وجہ سے، دل مردہ ہو جاتے ہیں گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے، دل مردہ ہو جاتے ہیں بے حیائیوں فحاشیوں کی وجہ سے۔ تو اس طرح دل جو مردہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہو جاتے ہیں، ان دلوں کو اصل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور اسی قرآن کے اندر اللہ نے یہ بھی بتا دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کا جو نزول ہوا ہے اس قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، ظاہری شفا بھی ہے، باطنی شفا بھی ہے۔
سحر اور جادو ہو گیا، اس کے لیے بھی شفا ہے۔ جنات اور عاشق کی شرارتیں ہیں، اس سے بھی شفا ہے۔ جسم کی ظاہری بیماریاں لاحق ہو گئیں، اس سے بھی شفا ہے۔ کفر کے حلقوں میں اسے پڑھا جائے تو کافروں کے دلوں پر اثر انداز ہوگی، یہ بھی شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے شفا رکھی ہے قرآن کریم کے اندر۔ میں نے پچھلے جمعہ چند واقعات آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا، اس کے اندر یہ پتہ چلا کیسے لوگ کفر سے اسلام کی طرف آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیتوں کو تلاوت کیا ہے، اور یہ جو شعبہ ہے آج مدارس اسلامیہ کے نام سے زندہ ہے۔ مدارس اسلامیہ کے اندر قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے۔ آگے اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، میں نے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا، مقصد یہ کہ وہ کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، اور ایک مقصد یہ کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کی کتاب کو سکھائیں گے، اور یہ بھی مدارس اسلامیہ کے اندر زندہ ہے۔ دور نبوت کے بعد سب سے پہلا جو مدرسہ قائم ہوا ہے، اس مدرسے کا نام صفہ ہے۔ اس مدرسے کا نام صفہ ہے۔ اس مدرسے کے پہلے معلم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ اس طرح بے شمار صحابہ کی جماعت اس صفہ کی معلم، اس صفہ کی متعلم اور اسٹوڈنٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ان کو ایمان سکھایا، پھر قرآن سکھایا، پھر اس کے بعد قرآن کی آیتوں کو سکھایا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کے اسرار و رموز بتلائے۔ بس ان اسرار و رموز کو جو جان لیے ہیں، ان میں سے 2-3 طرح کے طبقے نکلے ہیں، آگے آیتوں کے اندر انشاءاللہ میں اس کی شرح کروں گا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے سلسلے میں کسی کو مفسر قرآن بنا دیے، کسی کو معلم قرآن بنا دیے، کسی کو حافظ قرآن بنا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ ساری کی ساری چیزیں ملی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ، اس کا ثمرہ یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی۔ پورے کے پورے فقیہ تھے، پورے کے پورے محدث تھے، پورے کے پورے مفسر تھے، سب کے سب اللہ کے نبی کی اداؤں کو جاننے والے تھے۔ حضور کی اداؤں سے مسئلہ نکالنا ان کو آتا تھا، اور اس پوری جماعت کا جسے حضور نے سربراہ بنایا ہے، اس ہستی کا نام حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون عبداللہ ابن مسعود ہیں؟ یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہیں جو چھوٹے بچے تھے، کم عمری تھی، کم سنی تھی۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک راستے سے چل رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے بکریاں چرا رہے کھڑے ہو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، بچے تیرے پاس جو بکریاں ہیں، جو بکریاں تو چرا رہا ہے، ان میں سے ایک بکری کا انتخاب کر اور مجھے بکری دے، تاکہ میں بکری سے دودھ دوہ کر پی سکوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ارشاد فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبر خدا، اے اللہ کے نبی، اے محبوب، آپ اس میں بھلا کیسے دودھ دوہیں گے؟
कैसे दूध निकालेंगे? एक तो कहत साली का जमाना चल रहा है और फिर ऊपर से ये जो बकरियां हैं इनके थन लगे हुए हैं, इनमें दूध नहीं है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी बकरी पर निशानदही फरमाई जिसके अब तक बच्चा नहीं था, जो बिल्कुल नॉर्मल किस्म की बकरी थी। दूध दोहने के लिए उस बकरी के पेट से बच्चे का जन्म लेना जरूरी होता है, फिर उसके अंदर दूध आता है। ये कुदरत का निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस बकरी को उठाया, इंतिखाब फरमाया, ये बकरी ने अब तक बच्चा नहीं जना था, इसके बच्चा नहीं हुआ था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये बकरी कैसे दूध दे सकती है? इसमें कैसे आप दूध निकाल सकते हैं, कैसे दूध दोह सकते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बकरी दो और बकिया मुझ पर छोड़ दो। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, ठीक है, ये बकरी है, आप इसे ले लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक हुजूर अपना सीधा हाथ बकरी की पीठ पर इस तरह रख कर फेर रहे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम के होठ हिल रहे थे। जैसे एक आदमी पढ़ता ना, कुछ होठ हिलते ना आहिस्ता से, आराम से, तो इस तरह होठ हिल रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने देखा कि पीठ पर रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक है और हुजूर के होठ हिल रहे हैं। देखा कि बकरियों के थन बड़े हो गए। देखते ही देखते बकरियों के थन निकल आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्याला लेकर आओ, तंबाकू लेकर आओ, जग लेकर आओ, जो भी उस वक्त था, जो बर्तन था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मंगवाया और हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक बकरी के थन पर लगा, दूध निकलना शुरू हो गया। हुजूर का हाथ, अल्लाह के नबी का दस्ते मुबारक बकरी के थन पर लग रहा है, प्याला दूध से भर गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी पीते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक पीते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बच्चे को भी दे दो। तो पहले हुजूर पीते हैं, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक पीते हैं, फिर उसके बाद उसी प्याले को मुंह लगाकर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीते हैं। दूध पीकर अल्लाह के नबी कर रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी का दामन थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो बकरी की कैफियत थी, इसका यह हाल था, इसमें दूध निकलना मुमकिन ही नहीं था, लेकिन आपने कैसे दूध दोह लिया इसमें? और मैं देख रहा था कि आपके होठ खिल रहे थे, आप कुछ पढ़ रहे थे, आप मुझे भी सिखा दीजिए, आप मुझे भी बतला दीजिए, ताकि मैं भी सीख लूं, ताकि मैं भी आपसे हासिल कर लूं, ताकि मुझे बकरी की जरूरत, दूध की जरूरत पड़े, तब मैं भी इस तरह होठ हिलाता रहूं और मेरा भी हाथ लगे और दूध के लिए थन बाहर निकल आए, मैं दूध दोहकर पी लूं। अब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जज्बा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, और निगाह नबूवत जिस दिल पर पड़ जाती है, वो दिल ईमान की नेमतों से सरशार और मसरूफ हो जाता है। हुजूर की निगाह नबूवत का कमाल है। एक बड़ा अजीब मसला है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के औलिया को वो चीज अता की है, इस उम्मत में बाज़े वो अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनकी निगाहें तवज्जो से दिल बदल चुके हैं। अगर मैं वो वाक़यात और वो चीज़ें यहाँ लाना शुरू करूँ, वक्त बिल्कुल नाकाफ़ी होगा। इंशाअल्लाह उस उन्वान पर कभी ज़रूर गुफ्तगू होगी। मैं अब इस आयत पर गुफ्तगू करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जज्बा देखकर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए उसी वक़्त दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु क़ुरआनल हकीम। अल्लाह इस बच्चे को दीन की समझ अता फरमा, इसे फ़क़ीह बना, दीन की तफ़क़्क़ुह नसीब फरमा। वअल्लिमहु क़ुरआनल हकीम,
اللہ اس بچے کو قرآن حکیم کا علم عطا فرما۔ یہ دعا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے مشرف ہوئے، پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے۔ اب ایک طرف تو اللہ کے نبی کی دعا تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ قرآن الحکیم۔ اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اس وقت صحابہ میں جتنے صاحب علم حضرت علی جیسے مقدس ہستی موجود ہیں، حضرت علی کے سلسلے میں حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، وبابھا علی، اور اس کا دروازہ حضرت علی ہے۔ ایسا صاحب علم، ایسا جری، ان کے رہتے ہوئے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود وہ فقیہ ہے، اللہ نے اسے وہ تفقہ عطا فرمائے دین کے اندر میری موجودگی میں، یعنی حضور فرما رہے میری موجودگی میں اگر کسی کا فتویٰ چل سکتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے۔ حضور کی موجودگی میں خود حضور نے اتھارٹی دے دی۔ میرے دور کا دارالفتاء حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جاؤ عبداللہ ابن مسعود سے فتویٰ لو۔ عبداللہ ابن مسعود فتویٰ لکھ دے، عبداللہ ابن مسعود فتویٰ دے دے، یہ آخری حرف ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ محمد الرسول اللہ کا فتویٰ ہے۔ یہ کہاں سے ملا عبداللہ ابن مسعود کو؟ اسی وقت حضور نے جو دعا فرمائی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ قرآن الحکیم، اللہ اس بچے کو دین کی تفقہ نصیب فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اور اس بچے کو قرآن حکیم کا علم عطا فرما۔ اب یہاں رک کر دو جملے میں بڑی بات بتا کر چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام وہ استاد، وہ معلم، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے قبول ہو گئے حضور کی برکت سے۔ یہ پڑھنے پڑھانے والوں کا سلسلہ اصحاب صفہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے سینہ بسینہ چلا رہا ہے۔ حضور کے قلب مبارک سے، حضور کے سینے سے عبداللہ ابن مسعود کے سینے کو پہنچا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سینے سے حضرت علقمہ کے سینے پر پہنچا، حضرت علقمہ کے سینے سے حضرت حماد بن سلیمان کے سینے کو پہنچا، حضرت حماد بن سلیمان کے سینے سے سید الاولیاء امام الفقہاء میرے اور آپ کے فقیہ اول حضرت امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے سینے کو پہنچا، امام ابو حنیفہ کے سینے سے حضرت امام محمد امام ابو یوسف کے سینے کو پہنچا، امام محمد امام ابو یوسف کے سینے سے امام ظفر کے سینے کو پہنچا، اس طرح پہنچتا ہوا حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کے سینے کو پہنچا، ان کے سینے سے حضرت شاہ رفیع الدین کے سینے سے حضرت شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے پہلے مدرس کے سینے پر پہنچا، پھر وہاں سے قاسم نانوتھی فقیہ امت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے سینے تک پہنچا، ان کے سینے سے حضرت شیخ یحییٰ صاحب کے سینے تک پہنچا، ان کے سینے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے تک پہنچا، ان کے سینے سے یہ سلسلہ چرائے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ چرایا ہے۔ حضور کی دعا کی برکت تھی، یہ سینہ بسینہ چلا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک سینہ بسینہ چلے گا۔ یہ دریا رکنے والا نہیں ہے۔ حضور کی دعا کی برکت تھی، اللہ کے نبی کی دعا کا ثمرہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے دعا فرمائی تو پھر یہ سلسلہ چلا ہے۔ تو یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ حضور کی دعا کا نتیجہ۔ اس پر حضرات مفسرین نے بہت کچھ لکھ دیا ہے۔ چلے آگے ایک چیز ہے، آگے آیت پہ جملہ والحکمہ اور حکمت۔ اب یہاں قرآن پاک کی آیت میں حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام راغب اصفہانی نور اللہ مرقدہ، ابن جریر طبری، ایسے بڑے بڑے پائے کے محدث علماء
اپنی کتابوں میں بات لکھتے ہیں، حکمت سے مراد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سنت کیا ہے؟ قرآن کریم اٹھاؤ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ حضور کا جو اسوہ حسنہ ہے یہی حضور کی سنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اب اتباع کرو، کیسا اتباع کرنا؟ جیسا حضور کو دیکھے ویسے اتباع کرو، شریعت میں مداخلت نہیں، مداہنت نہیں، شریعت میں افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں، شریعت میں افراط کرنے والا طبقہ بھی ریجیکٹ، شریعت میں تفریط کرنے والا طبقہ بھی ریجیکٹ، افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں۔ اب اٹھاؤ صحابہ کے کردار کو، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو صحابہ اسلام قبول کرے، ایمان لے کر آئے، ان کے حالات دیکھو، کیسے سنت پر عمل پیرا تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کی جماعت میں موجود، ابھی بہت سارے صحابہ موجود، شاہ ایران جو اس وقت کا بہت سپر پاور جسے قیصر اور کسریٰ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، شاہ ایران نے کچھ مصالحت کے لیے، بات چیت کے لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو طلب کیا، تو ان میں سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ ایران کے دربار میں بھیجا۔ اب ہمیں کیا سوچتی ہے، تو ہماری سوچ ہے نا، اتنی چھوٹی محدود سوچ، چار چیزیں یاد کر لے تو ہمیں پورا دین یہ کر کو سمجھ جاتا ہے۔ دین کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صحابہ کو دیکھو، پورے انبیاء کے اندر جو خصوصیات تھی وہ صرف نبی کے اندر جمع، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیداری، آنچ ہما خوبان تو تنہا داری۔ رسول اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، جن میں جو جو صفات تھے، واحد تنہا آپ میں وہ صفات ہیں، اور آپ کے اندر جتنے صفات ہیں یہ پورے صفات آپ کے صحابہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب حضور کے پورے صفات اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک صحابی کی سیرت کو سنو، دیکھو، پڑھو، تب جا کر دین سمجھ میں آتا ہے۔ 1,24,000 سے زائد جو صحابہ تھے، ہر کیٹیگری کا طبقہ تھا حضور کے پاس۔ میدان جنگ میں جہاد کرنے والے جنگجو صحابہ کا ایک طبقہ تھا، ان کے چیف اینڈ کمانڈر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ موقع پر تھا، لیکن پورے طبقات کی جو کمانڈنگ کر رہے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن جب جیسا موقع آتا تھا اس وقت اس طرح عمل پیرا ہونے کے لیے اس طرح کے صحابہ تھے۔ جب کفار کی طرف سے الغار ہوتی، پکارا جاتا، اللہ کے نبی حضرت خالد بن ولید کو بلاتے، فرماتے اب تمہارا کام شروع، دیکھو اس کی تیاری کرو۔ جب انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا موقع آتا،
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے آؤ اب یہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. حضور کی زبردست آرمی مکمل تربیت یافتہ اس کے کمانڈر خالد بن ولید، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے چیف حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، اس طرح کے بعد صحابہ تھے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چیف تھے. جب بھی خفیہ کوئی کام نبی کے خلاف ہوتا اندر گھستے، لے کر آتے. جب دعوت کے میدانوں میں کام کرنے کا موقع آتا اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کو بلاتے، جاؤ ان کو اسلام سمجھاؤ، ان کو کلمہ سمجھاؤ. ہر اعتبار سے صحابہ کی جماعتیں تیار تھیں. جب کوئی علمی مسئلہ ہوتا ان کا ایک بڑا طبقہ تھا، اس کے کمانڈر ان چیف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کوئی بھی کام شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو، نبی کے طریقوں سے ہٹ کر نہ ہو، اللہ کے احکامات سے ہٹ کر نہ ہو. اللہ کے نبی نے صحابہ کی جو ترتیب دی تھی، صحابہ کو جو سوارا تھا، بنایا تھا، ایک ایک صحابی بھی رائے ہدایت پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمارے لیے راستہ ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فہم و فراست عطا فرمائی تھی، اور طبیعت میں بڑے جری بھی تھے. بعض مواقع ایسے آ جاتے ہیں طبیعت میں جرأت کے ساتھ ساتھ بڑی سمجھداری اور حکمت سے بھی کام کرنا پڑتا ہے. اب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، شاہ ایران کا، شاہ کسریٰ کا دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا تیار تھا، بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے کھانا اٹھاتے ہیں، ایک لقمہ ہاتھ سے دسترخوان پر نیچے گر گیا. اب کھانے کی سنتیں کیا اپنا وہ معلوم نہیں. مکتب میں پڑھنے والے بچے کو ماشاء اللہ فوراً بولنا شروع کرتی. نمبر 1 دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 دسترخوان بچھانا، نمبر 4 اپنے سامنے سے کھانا، نمبر 5 اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر پورے سنتا. جاؤ چھوٹے چھوٹے بچہ کو پوچھو، پورا بولتی ماشاء اللہ. ایک دور چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. لقمہ اگر گر جائے دسترخوان پر اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے. بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کر لقمہ گر گیا، اٹھا کر کھانے کے لیے جا رہے ہیں، بعد والے کوہنی مارے جاتے. کیا حضرت تمہیں دیکھے دیتے بڑے حضرت تمہیں لقمہ گر گیا تو اسے ٹھک پاک کر کو کھائی، اور یہ دیکھو تو شاہ ایران کا دربار. لوگ دیکھ کر کیا نہیں سمجھیں گے؟ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے اتنا بڑا آدمی ہے، پورے ایک ریاست کی سفارت کے لیے آیا ہے اور ایک لقمہ اٹھا کر کھا رہا، گرنے نہیں دینا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جس موقع پر جہاں جیسا نبی کا حکم پہنچانا صحابہ کو اچھی طرح معلوم تھا. یہ جو جماعت ہے نا اللہ کے سے سلیکٹڈ جماعت ہے، منتخب من اللہ ہے جماعت. عالم ارواح میں قیامت تک آنے والے پورے ارواح کو پیدا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب پر نظر دوڑائی. بعد ہستیوں کو چن کر اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا. یہ کیٹیگری میرے محبوب کی کیٹیگری ہے، یہ معمولی لوگوں کی کیٹیگری نہیں، یہ تو اونچے درجے کی کیٹیگری ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. حضور فرماتے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. تو یہ جو طبقہ تھا منتخب من اللہ، اللہ کے سے چنا ہوا سلیکٹڈ طبقہ تھا،
یہ خاص روحوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں چھپا کر ان موتیوں کو رکھ دیا تھا. جب محمد رسول اللہ کی آمد ہوئی پھر اس کے پیچھے سے یہ لوگ تیار ہوئے کھڑے ہوئے. اس لیے کہ حضور کے دین کو چپے چپے میں پہنچانا تھا، بادشاہوں کے دربار میں بھی پہنچانا تھا، فقیر کی دہلیز تک بھی لے جانا تھا، مالدار کے سینے تک بھی دینا تھا، جواری اور اناڑیوں تک بھی پہنچانا تھا، ان پڑھوں کو بھی دینا تھا، جو دادا گیری کرنے والے اس زمانے میں تھے ان تک بھی پہنچانا تھا. اور کسے کیسا پہنچانا، کون پہنچانا، یہ سب خدا کا نظام تھا. یہ سلیکٹڈ طبقہ تھا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیٹیگری میں سے تھے. بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمے کو، دین کو بلند کر کے بتلایا. جب اتنا سننا تھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے بآواز بلند. حذیفہ بن یمان نے فرمایا لوگو تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ میں غلام محمد الرسول اللہ ہوں. میں اس کی غلامی کرتا ہوں جس کی غلامی پوری کائنات کرتی ہے. آسمان، زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ مخلوقات، یہ جنات، یہ چرند، یہ پرند جس کی غلامی کرتے ہیں، میں اس کا غلام ہوں. میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے دسترخوان پر بٹھا کر میں میرے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ تم یہ سوچے انترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب کی سنت کو تم احمقوں کی وجہ سے ترک کر دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا. تمہارے دربار کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے نظروں میں، تمہارے دربار کی کوئی حقیقت نہیں ہے میری نظروں میں. میرے محبوب کی سنت کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اسے تم کیا جانو؟ لقمہ گرے گا میں اٹھا کر کھاؤں گا، یہ میرے نبی کی سنت ہے. پوری دنیا ایک طرف، میرے محبوب کی سنت ایک طرف. میں اپنے پیغمبر کی سنت سے انحراف نہیں کر سکتا. یہ تھے صحابہ، ایک سنت پر عمل کا جذبہ، ایک سنت پر عمل کی طاقت ہے. اب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کیا بھی بہت بڑا خد نہیں ہے، ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، جو جبہ پہنا ہوا ہے اس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، اور جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، یہ ایک عجیب طرح کی حالت ہے. لیکن اس حال میں حضرت حذیفہ بن یمان کھڑے ہوئے ہیں. پورا شاہ کسرا لرز رہا ہے. حذیفہ بن یمان کے چہرے کو دیکھ کر ایک کون سی طاقت تھی جو شاہ کسرا جیسی طاقت ایک صحابی رسول کے چہرے کو دیکھ کر لرز رہا ہے، ڈر رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کی طاقت تھی. صحابہ پوری دنیا کو ایمان کا لوہا منوا گئے، نبی کے اخلاق کا لوہا منوا گئے. تو پھر کیسے منوائے؟ ان کے اندر ایمان کی طاقت تھی، نبی سے محبت تھی، حضور سے عشق تھا، رسول اللہ سے محبت کی جو طاقت تھی، اس طاقت نے ان کو دنیا سے ماورا کر دیا، بلند و بالا کر دیا. آج بھی اگر مسلمان کے اندر یہ طاقت آ جائے، یہ قوت آ جائے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم پوری دنیا آج مسلمانوں کے جوتیوں میں بیٹھنے پر مجبور ہو جائے گی. پہلے مسلمان تو بنو. اس آیت کا جو پہلا جملہ، جس آیت کی میں شرح کر رہا ہوں، اس آیت میں ایک اور جملہ آگے، تلک امت مسلمہ، ہمیں امت مسلمہ بنا کر بھیجا گیا ہے، ٹکڑیوں میں بٹنے کے لیے نہیں، امت واحدہ بنا کر بھیجا گیا ہے. اس امت کو امت واحدہ کہتے ہیں، اس امت کو امت مسلمہ کہتے ہیں. یہ فرما بردار امت ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو لے کر چلنے والی امت ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبھنے والی امت ہے. یہ امت کا کام یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلو. یہ امت کا کام یہی ہے کہ اگر اپنے بھائی سے کوئی خطا ہو جائے تو اسے درگزر کر دو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت زبردست کتاب مستوی مولانا روم، ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب نے کہا مثنوی پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا مثنوی پڑھنا چاہتے ہو
आओ मैं तुम्हें मसनवी पढ़ाता हूँ, चलो गाड़ी में बैठो। बैल गाड़ियों का ज़माना था, बैठे। जब ये बैठे हुए थे, बाजू वाले साहिब बैठे, तो उनकी जो कोहनी का हड्ड था ये इनको चुभ रहा था, इनको चुभ रहा था। जैसे ही कोहनी का हड्ड इनको लगा चुभा, फौरन ये कोहनियां इस तरह सुकेड़ ली, नीचे उतरे। कहा कि मैंने आपको आधी मसनवी पढ़ा दी है, आधी मसनवी पढ़ लिया। कहा आधी मसनवी पढ़ लिया, वो कैसे? कहा मसनवी का सबक यही है कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम किसी के लिए चुभता नहीं है। ये गुलामों की कैफियत है। हुजूर के गुलाम कभी किसी को चुभते नहीं हैं। हुजूर की गुलामों का वतीरा और शेवा एकते, वो तो माफ करके चलते हैं। उनका वतीरा दरगुजर करके चलने का है। वो तो अपने भाइयों को अपने रहमदिली और अपनी महबूबियत के साथ लेकर चलते हैं। ये हुजूर के गुलामों का वतीरा है, शेवा है। हुज़ैफा बिन यमान खड़े हुए, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान के चेहरे से बड़ा रोब पड़ रहा है, दबदबा है। उसके बाद हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने फरमाया, लोगों, आज मैं तुमको भरी महफिल में एक पैगाम देना चाहता हूँ। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो फिर मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ लो, ईमान ले आओ, तुम कामयाब रहोगे। इससे हटकर तुम दुनिया के नक्शों में कामयाबी तलाश करोगे तो फिर ऐ शाह किस्रा, तू याद रख ले, वो दिन दूर नहीं है, दुनिया के सफ़े हस्ती से तेरा नाम और निशान मिट जाएगा। हुज़ैफा बिन यमान ने दावत भी दे दी, पैगाम भी दे दिया, अंजाम भी बता दिया। हुज़ैफा बिन यमान फरमा दिया कि शाह किस्रा अकड़ेगा, तनेगा तो फिर तेरा नाम और निशान नहीं रहेगा। वो दौर आया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत थी, शाह किस्रा को खाक में मिला दिया। शाह किस्रा का गुरूर आसमान को बात कर रहा था, जुल्म हद से ज्यादा हो चुका था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक लश्कर भेजा, शाह किस्रा को वो सबक सिखाया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने खत लिखा, ऐ शाह किस्रा, क्या मैं तुझे उसी वक्त वो बात नहीं बता दिया था, अस्लिम तस्लिम, अगर तू सलामती चाहता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो। ये जुरत, ये ताकत, ये बहादुरी अगर पैदा करना चाहते हो, अगर ये कुव्वत लाना चाहते हो, तो फिर इताअत रसूल के अलावा कुछ भी नहीं हमारे पास। पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, मोमिन बन जाओ, फिर पूरी दुनिया पर गालिब रहोगे। इस्लाम एक ऐसी चीज है, अगर पूरे का पूरा हमारे अंदर आ गया तो फिर पूरी दुनिया पर हुकूमत और पूरी दुनिया पर हमारा ही चर्चा चलेगा, इससे कोई नहीं रोक सकता। सहाबा की जो जमात थी, पूरी दुनिया को अगर सामने रखकर देखा जाए तो बहुत मुख्तसर जमात थी, लेकिन पूरी दुनिया पर राज करके चले गए। एक एक सहाबी की भी तारीख उठाओ। अल्लामा इब्न हजर किताब लिखते हैं, तकरीबन 12 या 15 जिल्दों में अल इसाबा फ़ी मारिफती तमीज़ सहाबा के नाम से। इसके अंदर सहाबा का किरदार और सहाबा के अखलाक, सहाबा का जो दीनी दावत का मिजाज है, बड़े अजीब अंदाज में लिखा है। बहुत अजीब किताब है, पूरी की पूरी 15 जिल्दें भी तकरीबन जो है वो अरबी ही में है, लेकिन बहुत अजीब अंदाज से सहाबा की उसमें सीरतें। तो हमारे लिए जो मॉडल और नमूना है ये सहाबा की ज़ाते गिरामी। तो इस आयत के अंदर जो 4 चीज़ों का जिक्र है, 3 चीज़ें हुई। आखिर का जो जुमला है वह युज़क्कीहिम, इंशाअल्लाह इस पर अगली जुम्मा बात होगी। अल्लाह से दुआ फरमावे, अल्लाह मुझे और आपको, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को